میگلاڈون ایک بہت ہی بڑی اور بہت ہی طاقتور ترین شارک تھی جو کہ لاکھوں سال پہلے سمندروں میں پائی جاتی تھی۔ میگلاڈون کا مطلب ہے بڑا دانت۔ یہ شارک تقریباً 23 ملین سال پہلے سمندروں میں پائی جاتی تھی اور تقریباً 20 ملین سال تک زندہ رہی۔ میگلاڈون کی لمبائی 60 فٹ تھی۔ یہ شارک سمندر کے خطرناک شکاریوں میں سے ایک تھی۔ اس کے دانت 7 انچ یعنی کہ 17 سینٹی میٹر لمبے تھے۔ اس کے منہ میں ٹوٹل 276 دانت تھے جو کہ بہت تیز، لمبے اور نوکیلے تھے، جو ایک ویل مچھلی کی ہڈیوں کو آرام سے چورا چورا کر سکتے تھے۔ لبرا انفو کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ تو نئے آنے والے تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ دوستوں، اگر میگلاڈون کی چوڑائی کی بات کریں تو اس کی چوڑائی کا اندازہ اس کے جبڑوں کی چوڑائی سے لگایا جا سکتا ہے، اور ریسرچ سے پتہ چلا کہ میگلاڈون کا جبڑا تقریباً 9 سے 11 فٹ یعنی کہ 2.7 سے 3.4 میٹر چوڑا تھا، جو کہ ویل شارک اور ڈالفن کو آسانی سے نگل سکتی تھی۔ میگلاڈون عموماً گرم پانیوں میں رہتی تھی اور دنیا کے تقریباً ہر سمندر میں پائی جاتی تھی۔ میگلاڈون کے بارے میں جو بھی معلومات حاصل ہوئی ہیں وہ زیادہ تر اس کے دانتوں کے فوسل سے ہوئی ہیں، کیونکہ شارک کا اسکیلٹن زیادہ تر کارٹلیج یعنی کہ نرم ہڈی سے بنا ہوتا ہے، اس لیے ان کا مکمل ڈھانچہ فوسل کی شکل میں آج تک کسی کو نہیں مل پایا۔ میگلاڈون کی خوراک کا اندازہ لگا پانا مشکل ہے کہ یہ ایک دن میں کتنا گوشت کھاتی تھی۔ ایکسپرٹس کے ایک معمولی سے اندازے کے مطابق میگلاڈون روزانہ 2 ٹن گوشت کھا جاتی تھی، جو کہ سچ میں حیران کر دینے والی بات ہے۔ میگلاڈون صرف مچھلیاں ہی نہیں کھاتی تھی بلکہ اس کی خوراک میں سمندری لیزرڈز بھی شامل تھیں، جن میں سب سے زیادہ موزاسورس اور پلیزیوسورس شامل تھیں۔ اس کے علاوہ میگلاڈون سمندری ویلز، خاص طور پر چھوٹی اور ینگ ویلز کا شکار کرتی تھی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کا جسم بہت بڑا ہوتا تھا، جس کی وجہ سے ان پر چربی کی مقدار بھی بہت زیادہ ہوتی تھی، جو کہ میگلاڈون کے لیے ایک بہترین غذا تھی۔ میگلاڈون کا شکار کرنے کا انداز دوسرے سمندری جانوروں سے بالکل الگ تھا، اور یہ شکار کرنے کا انداز ہی اسے سمندروں کا بادشاہ بناتا ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ آخر میگلاڈون کو سب سے پہلے کس نے ڈسکور کیا؟ میگلاڈون کی فوسل، خاص طور پر اس کے دانت، ہزاروں لاکھوں سال پہلے سے ڈسکور کیے جا رہے تھے، لیکن اسے سائنسی طور پر 17 سینچری میں پہچانا گیا، کیونکہ ابتدا میں لوگ میگلاڈون کے دانتوں کو عام نوکیلے پتھروں کی طرح سمجھتے تھے اور ان کا تعلق شارک کے ساتھ نہیں جوڑتے تھے۔ نکولس سٹینو وہ پہلے سائنسدان تھے جنہوں نے 1667 میں پہلی بار میگلاڈون کے دانتوں کو ایک شارک کے دانتوں کے ساتھ مشابہت دی اور یہ نظریہ پیش کیا کہ یہ دانت کسی قدیم اور بہت ہی بڑی شارک سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس کے بعد 19 سینچری میں ایک ریسرچ ہوئی اور اس ریسرچ میں میگلاڈون کو ایک ایکسٹنکٹ شدہ شارک کے طور پر پہچانا گیا اور اس کے سائنسی نام کارکلیز میگلاڈون کو فائنل شکل دی گئی۔ میگلاڈون کے فوسل سب سے پہلے یورپ کے مختلف علاقوں سے ڈسکور کیے گئے تھے، خاص طور پر سوئٹزرلینڈ، اٹلی اور مالٹا کے قریب میڈیٹرینین سی کے خطے سے۔ میگلاڈون کے دانتوں کے فوسلز کی ابتدائی دریافتیں ان سمندری علاقوں سے ہوئیں جہاں کبھی گرم پانی موجود تھا۔ اس کے بعد میگلاڈون کے فوسلز دنیا کے مختلف حصوں سے ملے، جن میں نارتھ امریکہ، ساؤتھ امریکہ، آسٹریلیا اور ایشیا شامل ہیں، اور اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ میگلاڈون دنیا کے مختلف سمندروں میں پائی جاتی تھی۔ میگلاڈون کے فوسل سے یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ میگلاڈون رہتی ہی گرم پانیوں میں تھی، اور اسی وجہ سے اس کے فوسلز بھی ہمیشہ سے گرم علاقوں سے ہی ملتے آئے ہیں۔ اگر میگلاڈون کے وزن کی بات کریں تو ایک اندازے کے مطابق اس کا وزن 70 ٹن کے قریب تھا، جو کہ 2 بوئنگ 737 طیاروں کے برابر بنتا ہے۔ اس کے وزن سے اس کی طاقت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ شارک کتنی طاقتور تھی، جو کہ ایک نارمل بوٹ کو آرام سے پلٹ سکتی تھی۔ مگر سوال یہ ہے کہ کیا سمندر میں میگلاڈون سے بڑے جانور بھی پائے جاتے ہیں؟ تو دوستو، آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ سمندر میں میگلاڈون سے بڑی بھی ایک شارک پائی جاتی ہے، جو کہ بلو ویل کے نام سے جانی جاتی ہے۔ جہاں میگلاڈون کا وزن 70 ٹن کے قریب تھا، وہیں بلو ویل کا وزن 200 ٹن کے قریب ہے، جو کہ 5 بوئنگ 737 طیاروں کے برابر بنتا ہے۔ جہاں میگلاڈون کی لمبائی 60 فٹ تھی تو وہیں بلو ویل کی لمبائی تقریباً 100 فٹ تھی، جو کہ میگلاڈون کی لمبائی سے کافی زیادہ ہے۔ مگر سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب بلو ویل میگلاڈون سے اتنی زیادہ بڑی ہے تو پھر میگلاڈون ہی کیوں اتنی زیادہ فیمس ہے؟ یعنی کہ میگلاڈون نے اتنی بڑی شارک کے سمندر میں موجود ہونے کے باوجود سمندر میں اتنے لاکھوں سال کیسے راج کیا؟
تو دوستوں میگلاڈون کی کہانی بھی بالکل ایک شیر جیسی ہے، جیسے کہ جنگل میں شیر سے بھی بڑے جانور موجود ہیں اور ان بڑے جانوروں کے باوجود بھی جنگل میں صرف شیر ہی راج کرتا ہے۔ سیم ایسے ہی بلو ویل کے ہوتے ہوئے میگلاڈون نے دنیا کے سمندروں میں راج کیا اور اپنے شکار کرنے کے انداز سے بلو ویل کو بھی پیچھے چھوڑ دیا، مگر بدقسمتی سے میگلاڈون دنیا سے ختم ہو گئی، جبکہ بلو ویل آج بھی زندہ ہے۔ مگر بلو ویل کے ختم ہونے کی افواہیں بھی سننے کو مل رہی ہیں کہ شاید آنے والے چند سالوں میں یہ بھی مکمل طور پر ختم ہو جائے اور اسے IUCN یعنی کہ انٹرنیشنل یونین فار کنزرویشن آف نیچر کی ریڈ لسٹ میں شامل کر لیا گیا ہے۔ 19 سینچری میں ویلک یعنی کہ بلو ویل کا شکار بہت زیادہ کیا گیا، جس سے بلو ویل کی آبادی کو شدید نقصان پہنچا۔ اس کے بعد انٹرنیشنل لاز کے تحت بلو ویل کے شکار پر پابندی لگا دی گئی اور آج بھی بلو ویل دنیا کے مختلف گرم سمندروں میں پائی جاتی ہے۔ مگر میگلاڈون کیوں ختم ہو گئی، اس پر آج بھی ریسرچ جاری ہے، جبکہ کچھ ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ اس کی بڑی وجہ سمندری ٹیمپریچر میں تبدیلیاں اور بہت زیادہ شکار ہے۔ ٹیکنالوجی کے ذریعے سمندر کے بڑے بڑے تمام حصوں کو بڑی ہی باریکی سے دیکھا بھی جا چکا ہے، مگر میگلاڈون کا ذرے جتنا بھی سراغ نہیں مل پایا۔ ان تمام فیکٹس کی بنیاد پر ایکسپرٹس کا یہی ماننا ہے کہ میگلاڈون مکمل طور پر ختم ہو چکی ہے اور اگر فیوچر میں میگلاڈون کا کوئی سراغ مل جائے تو اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا۔ اگر تو اس کا سراغ مل جائے تو بہت ہی بڑی گڈ نیوز ہوگی، اور اگر نہ بھی ملے تو فلموں، کہانیوں اور قصوں میں میگلاڈون ہمیشہ زندہ رہے گی۔ تو جی ہاں دوستو، یہ تو تھی آج کی ویڈیو۔ میری ویڈیو کو اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے بہت بہت شکریہ۔